السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وبال عشق باعث رمضان ایپیسوڈ 5۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں فرحال ایک بیوٹیشن کے ساتھ داخل ہوئی تھی جو اسے ریسیپشن کے فنکشن کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ بیوٹیشن اس کے چہرے پر کیا لگا رہی تھی، کیا ہٹا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ فرحال کی آواز پر وہ چونکی اور اسے معلوم ہوا کہ وہ 3 گھنٹے سے گزار چکی ہے۔ وہ 3 گھنٹوں سے بے سود بیٹھی تھی، اسے جیسے خود ہی یقین نہیں آیا۔ مہروش، تم کنفیوز مت ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انفارم کر دینا، تم بس یہیں بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہیں ہال میں لے چلوں گی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپکتی چلی گئی۔ وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے سے اٹھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سلور کلر کی میکسی پہنے ہوئے تھی جس پر سلور بلیک کڑھائی سے اچھا خاصا کام کیا ہوا تھا اور نگینوں کے لشک صاف روشن تھے۔ جوڑے میں بالوں کو قید کیے ہوئے اس کی آوارہ لٹیں گردش میں تھی جس پر دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ چل کر بیڈ تک آ بیٹھی۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی۔ کبھی وہ دیواروں کو دیکھتی، کبھی بیڈ کی چادر پر انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اسے لگا جیسے وہ 100 صدیوں سے یہاں بیٹھی ہے، کسی کی راہ تکتے، کسی کی انتظار میں بوجھل، مگر انتظار تھا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے فوراً اس جانب دیکھا۔ آ جاؤ مہروش، سب مہمان ہال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہو آج مہمانوں کی تعداد 2 گنا زیادہ ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں آخر کون ہے وہ جس حسینہ نے زوار جیسے پتھر سے سر مارا ہے۔ مہروش نے فرحال کے چہرے پر دیکھا اور پھر اسی کی خوشی پر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ہال میں آ گئی۔ کمرے میں کیا گیا اس کا انتظار تو ضائع گیا تھا، مگر وہ اسے اب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مہمانوں سے نظر بچا کر وہ پورے اطراف میں اسے دیکھتی، مگر نہ پا کر واپس نظر جھکا لیتی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کرنٹ کھا کر اس کی آواز پر پلٹی۔ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر ہاتھ رکھے بڑی دیوانگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا جیسے دھڑکنوں نے شور مچا دیا ہو۔ وہ صوفے کے گرد سے گھوم کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا لگا، تمہاری نگاہوں نے مجھے تلاش کرنا چاہا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ وہ بھی سلور کلر کے کرتا پیجامے میں تھا اور اسی کے ساتھ ہم رنگ واسکٹ میں۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی حسین تھا، مگر وہ آج کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا جس کی خاص وجہ اس کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی تھی۔ مہروش کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی تھی۔ مہمانوں کی تعداد حد سے زیادہ تھی۔ سراج خان بڑی خوشدلی سے سب کو اپنی چھوٹی بہو سے متعارف کروا رہے تھے۔ اسے کبھی اتنی زیادہ عزت ملے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رب نے اس کی دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے قبول کیا تھا۔ یہ واقعی حقیقت تھا اور اب وہ اس حقیقت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی ظلم و ستم میں رہتی تو زیادہ خوفزدہ نہ رہتی، کیونکہ جب انسان سب خواہشات اور حسرتوں کو مار چکا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں مزید کوئی تکلیف آنے والی ہے یا نہیں۔ لیکن خواہشات کا زندہ ہو جانا، ساری خوشیوں کا ایک ساتھ جھولی میں آ جانا اور پھر ان کو کھو دینے کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس خواب سے جاگتی تو زندہ رہ پائے گی یا نہیں کہنا مشکل ہے۔ آپ ہی میں تھک گئی ہوں، آپ مجھے روم میں چھوڑ دیں، اس نے فرحال سے کہا تو وہ اسے اس کے روم میں چھوڑ آئی۔ زوار ابھی تک مہمانوں کے ہی درمیان تھا، اب وہ کمرہ اسے اپنا اپنا سا لگنے لگا تو بلا جھجک اپنی جویلری کو اتارتی، کپڑے چینج کر کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ رات کے 11 بجے کے قریب کمرے میں آیا۔ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم آج سوئی نہیں؟ وہ جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے بغیر تمہید باندھے ہی کہہ ڈالا۔ میرا انتظار؟ اس نے دہرایا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، بس ایک سوال۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھو، پوچھ سکتی ہو، اب تو تمہیں حق دے چکا ہوں۔ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے وہ اس کے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ نے میری چیز کب چرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور بالکل اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ جب تم خشک گھاس پر نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر دعا مانگنا بھول گئی تھی۔ مہروش اس کے چہرے پر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اپنی سرگرمی میں مشغول ہو گیا۔ 2 دن بعد عدلال نے ان کو رات کے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ زوار نے خوشدلی سے ان کی دعوت قبول کی تھی اور اس وقت وہ دونوں آبش اور فرحال کے ساتھ عدلال کے گھر پر موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک الگ ہی ماحول تھا، حارب وہاں موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر 2 منٹ بعد فضا میں ہنسی کی آواز گونجنے لگتی تھی۔
ہاسکا تو اب کافی بدل گئی ہے، بولنا سیکھ لیا ہے اور بہت میچور ہو گئی ہے نا آبش؟ بات کرتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ سارا کریڈٹ تو ادلال کو ہی جاتا ہے، اس کی ہی محبت کا کمال ہے، آبش نے ادلال کو دیکھے بغیر کہا۔ ہاں نا بھابھی، ادلال ہے ہی ایسا، کوئی بھی اسے برا نہیں کہہ پاتا، اس لیے تو سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہاں مگر میرے لیے بد دعائیں۔ حارث کی بات کاٹتے زوار بولا تو ادلال کا بھی کہا گونجا۔ ارے مہروش، تم بھی تو بولو، لو یہ سویٹ ڈش لو نا، کب سے کچھ نہیں کھا رہی تم؟ فرحال نے لب شیری پیالے میں ڈالتے ہوئے اس کی جانب بڑھائی۔ ساتھ بیٹھے زوار نے نظر ترچھی کر کے مہروش کو دیکھا اور پھر فرحال کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا۔ لب شیری چمچ میں بھر کر اس کے سامنے کی تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ زوار ایسا بھی کر سکتا تھا، لے لو، اب زیادہ میٹھی لگے گی۔ نہیں آپ رکھ دیں، میں کھا لوں گی۔ اس نے ہاتھ سے چمچ پرے کیا مگر اگلے ہی لمحے زوار کی آنکھوں کی گھوری دیکھ کر خود ہی منہ کھول دیا۔ زوار نے چمچ اس کے منہ کے قریب لے جا کر اسے وہ لب شیری کھلا دی اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، وہ اسے کھلاتا رہا اور وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زوار اپنے موبائل کی اسکرین روشن ہوتی دکھائی دی تو وہ ان میں سے اٹھ کر دور جا کر کال سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ بھابھی آپ مہروش کو لے جائیے گا، میں کام سے باہر جا رہا ہوں، اس نے زوار کو کہتے سنا۔ ہم بھی ساتھ چل لیتے ہیں۔ نہیں بھابھی، آپ لوگ تھوڑا وقت یہیں گزار لیں، ادلال کو اچھا لگے گا، اور حارث تم میرے ساتھ چلو۔ حارث کو بلاتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ مہروش کے چہرے پر اداسی پھیل گئی اور وجہ بس یہی تھی کہ وہ ایک بار بھی اسے مخاطب کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا کام؟ اس جگہ بیٹھے اس نے پہلی بار زوار کے کام کے بارے میں سوچا تھا اور اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ کئی زندگیاں برباد کر کے کس طرح پرسکون ہوا پھر رہا تھا۔ کیا اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں آتا ہوگا؟ کیا وہ پوری زندگی اس بے حس انسان کے ساتھ گزارنے والی تھی؟ وہ پورا راستہ بے دلی سے یہی سوچتی رہی اور وہ اس رات اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ غیر ارادی طور پر اسے بہت رونا آیا۔ بیڈ پر لیٹے منہ پر کمبل اوڑھے وہ روتی رہی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ نم آنکھوں سے اپنے رب سے فریاد کرتی رہی۔ اس دن پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ اس کی ساری دعائیں صرف زوار کے لیے ہی تھیں، پھر چاہے وہ اس کی خوشیوں کی تھی، لمبی عمر کی تھی یا پھر اسے سیدھے راستے پر لانے کی۔ صبح کا اجالا دیکھتے ہی وہ نیچے آئی۔ اسے گھر کا ہر گوشہ سنسان لگنے لگا۔ بی بی جی، ایک ملازمہ نے آ کر اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بی بی جی، فرحال بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کچن میں نہیں آ سکی۔ بڑے صاحب جی کا کہنا ہے کہ ہم آپ سے ناشتے کا پوچھ لیں، آپ چل کر دیکھ لیں، باقی بنا ہم لوگ ہی لیں گے۔ مہروش نے اس کی ساری بات دھیان سے سنی مگر جو پوچھا وہ منفرد۔ کیا آپ کے صاحب جی آ گئے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ جی، وہ تو چیمبرلین کے ساتھ مصروف ہے۔ ملازمہ جس کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی وہ سراج خان کا تھا تو وہ سراج خان کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر پھر سے اداسی ابھر آئی لیکن وہ کنٹرول کرتی کچن میں آئی۔ ملازموں کو ہدایت دیتی وہ خود بھی ناشتہ بنانے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگنے کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس نے کھانے سے منع کیا مگر سب کے اصرار پر گلے سے بڑی مشکل سے نوالیں نگلتی رہی۔ اس کے بعد اس نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی مگر زوار کا خیال بار بار اس کے ذہن پر بھاری پڑ جاتا۔ آج کا پورا دن اس کا دعائیں کرتے بے چینی کے عالم میں گزرا تھا۔ یہ ایک دن اور ایک رات نے اسے احساس دلایا تھا کہ زوار کی غیر موجودگی اس کے لیے کتنا معنی رکھتی ہے۔ اسے لگا وہ صدیوں سے اس کا انتظار میں ہے۔ وقت واپس اسی سوئی پر آ ٹھہرا تھا، فرق بس صبح اور رات کا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اسے واپس کچن کی طرف مڑتا دیکھ کر فرحال نے مخاطب کیا۔ بھابھی، اس کھانے میں بہت گرم مسالہ ہے، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں نے آپ کے لیے الگ سے کھانا بنایا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ مسکرا کر کہتی کچن کی طرف پلٹ گئی۔ شکر ہے زوار کے اس فیصلے پر ہمیں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، اس کا انتخاب واقعی قابل دید ہے۔ سراج خان فخر سے کہتے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سالن کا ڈونگا لیے آئی اور ٹیبل پر رکھتے چمچ سے سالن فرحال کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ سی زوار ہیز آلسو ارائیوڈ۔ چیمبرلین کی آواز پر سب نے راہداری کی طرف دیکھا۔ سالن ڈالتا ہوا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کچھ تو خیال کرو، برخوردار بیوی لائے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم پھر سے غائب رہنے لگے ہو۔ My work was more than important.
اس نے چمبرلین کو مسکراتے دیکھ کر کہا تھا، اور انگلش میں جواب دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے سمجھ آ جائے۔ بے معنی خیز سب کو مسکراتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مہروش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی ڈائننگ ٹیبل سے ہٹ آئی تھی اور کسی نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ مدھم چال چلتی وہ کمرے تک آئی۔ اس کا دل کیا وہ فوراً وہاں سے پلٹ جائے، مگر اس میں ہمت نہ ہو سکی اور اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ کبرڈ میں سر دیے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ جب اس کے قدموں کی آہٹ پر سر باہر نکال کر اسے دیکھا، اس پر سرسری سی نظر ڈالتا وہ واپس کبرڈ میں گھس گیا۔ مہروش کو بے انتہا تکلیف ہوئی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، اسی سے تو وہ ڈر رہی تھی۔ کیا اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے حقیقت ہونے والا تھا؟ اس کا خواب ٹوٹنے والا تھا؟ نہیں، اتنی جلدی دے کر تو کوئی نہیں دیتا۔ اس نے اس سوچ کو پرے کیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ بالآخر اس نے کبرڈ کا دروازہ لاک کر دیا۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ… وہ آگے بول ہی نہ سکی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور اس دن زوار کو لگا اس کی دنیا مکمل ہو گئی، اس کی محبت پوری ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مہروش کے کندھوں پر رکھے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ آج پہلی بار تمہارے آنسو مجھے برے نہیں لگ رہے۔ پہلی بار تم روتی ہوئی مجھے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ مہروش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قد لمبا ہونے کے باعث بھی وہ صرف اس کے کندھوں تک ہی آتی تھی۔ کیونکہ تمہارے یہ آنسو آج میری خاطر نکلے ہیں، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ اس وقت کتنے قیمتی ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ مطلب آپ کو خوشی ہوئی مجھے تکلیف دے کر؟ اس نے بہت معصوم سا شکوہ کیا۔ زوار نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا، اور مہروش کو لگا اس سے اس کا در مل گیا۔ تم نہیں جانتی تمہاری اس ایک تکلیف نے مجھے جینے کا مقصد دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، دنیا سے بالکل بیگانہ۔ ایک وقت تھا جب میں نے خواہش کی تھی کہ مجھے ایسا انسان چاہیے جو صرف میرا ہو، جو میری توجہ کا طلبگار رہے، جس کو میرے نہ ہونے سے تکلیف ہو، جس کو میرے دور ہونے کا ڈر ہو، جو میرے ناراض ہونے پر رونے لگ جائے، جو میرے لیے اللہ سے دعائیں کرے، مگر جب میری دسترس میں آئے تو سب بھول جائے، میری آغوش میں رہے، بالکل ایسے جیسے تم کھڑی ہو۔ اور یہ خواہش میں نے تمہیں دیکھ کر ہی کی تھی۔ زوار نے اس سے الگ ہونا چاہا، مگر وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ مونچھوں تلے اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ آج کے بعد تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنی معصومیت نہ کھونا۔ تمہاری معصومیت پر دل ہارا ہوں۔ اگر یہ کھو دو گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، مگر یہ فیصلہ صرف اب کا ہے، شاید بعد میں تم مجھے ہر حال میں قبول رہو۔ خان بابا، آپ کیسے خریدی ہوئی شے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ زوار سے الگ ہوتے ہی اس نے خود کو تکلیف دینے والا سوال پوچھا۔ کس نے کہا تم خریدی ہوئی چیز ہو؟ وہ 90 کروڑ؟ اس کی آواز تک لڑکھڑانے لگی۔ تم نے مجھ سے ابھی تک شادی کا تحفہ نہیں لیا، بتاؤ کیا لوگی؟ زوار نے جیسے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں آپ کا قرض اتارنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو، اپنے شوہر سے پیسے لے کر مجھے دے دو، تمہاری خاطر وہ اتنی رقم تو دے ہی سکتا ہے۔ کہنے کے بعد وہ جانچتی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات… اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس نے بڑی معصومیت سے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ زوار کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی۔ مہر جاں، اب تو آپ خان کی خانم ہے تو قرضداری یہ سب بھول جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی تم قرض اتارنا چاہتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں کام کر کے آپ کا قرض اتار دوں گی، بس آپ مجھے کام بتا دیں۔ اس نے بغیر سنے ہی کام قبول کرنے کی ٹھان لی۔ تو طے ہوا، جب بھی میں گھر میں قدم رکھوں تمہارا چہرہ مجھے پہلے نظر آنا چاہیے۔ جب تک صبح کو میں نہ جاگوں تم کمرے سے اٹھ کر نہیں جاؤ گی، اور اگر تمہاری ڈیوٹی ایک دن بھی مسنگ ہوئی تو تمہیں سود سمیت جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مگر کچھ نہیں، اب چلو سو جاؤ، صبح سے کام پہ لگ جانا۔ تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ ٹھنڈی گہری رات میں وہ اپنے لیے خود رات کا کھانا بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت تھکاوٹ تھی۔ چولہے کی آنچ کو ہلکا کر کے وہ نل تک ہاتھ منہ دھونے آیا۔ وہ منہ دھونے کے بعد پلٹ رہا تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، مگر چوکھٹ پر کھڑے شخص کو جیسے بہت جلدی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چل کر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ زمین پر بے سود پڑی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ کئی میلوں سے دوڑ کر آئی ہو۔ وہ چہرہ اسے جانا پہچانا سا لگا، دیکھا سا کسی ہجوم میں شاید۔ اس نے دماغ پر زور دیا، مگر وقتی طور پر اسے یاد نہ آیا۔ پھر اس لڑکی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سہارا دے کر اندر لے آیا۔
पानी पीने के बाद जब वो कुछ हद तक रिलैक्स हुई तो वो चेयर पर उसके सामने आ बैठा। वो लड़की उसे ऐसे देख रही थी जैसे ना जाने बरसों से उसे जानती हो। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई है? मैं आपकी पनाह में आई हूँ हारिब। वो उसका नाम तक जानती थी, अब तो उससे मज़ीद तजस्सुस होने लगा। पनाह, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो शायद आपको कभी देखा देखा है, आपने मुझे अच्छी तरह देखा है। मैंने भी देखा है, मगर मैं आपकी तरह भूली नहीं हूँ। मैं महरुश की बहन हूँ, अरमला। हारिब की आंखें हैरत से फटी रही। एक साथ कई सवालों का अंबार उसके जहन में लग गया। ऐसे मत देखो, मैं वाकई तुम्हारी पनाह में आई हूँ। उजमा बाई ने मुझे भी भेज दिया। वो अब आंखों पर हाथ रखकर रोने लगी। वो बहुत गलीज इंसान था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से आई हूँ। जब हम जा रहे थे तो मैंने आपको यहाँ दाखिल होते देखा था, इसलिए यहाँ आ गई। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम्हें महरुश की कसम। उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तुम बेफिक्र होकर रहो यहाँ। मैं सुबह तुम्हें अजबाबाई के यहाँ छोड़ दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, उधर नहीं, उनको बस पैसों से तो मतलब है, वो मुझे वापस वहीं भेज देगी। मुझे बस महरुश से मिलना है, और मेरी ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, मैं सुबह आपको वहाँ ले जाऊँगा। और फिर इस फैसले ने हारिब की ज़िंदगी का मोड़ बदल कर रख दिया था। सुबह उसकी आंख खुली तो अजानें हो रही थी। उसने उठना चाहा तो ज़वार की बातें उसके जहन में आई। वो उसके उठने से पहले कैसे उठकर जा सकती थी? खान बाबा। महरुश ने जाने अनजाने में उसका कंधा अच्छी तरह पकड़कर झंझोड़ दिया। वो फटाफट उठकर बैठ गया जैसे वो डर गया हो। महरुश ने उसके चेहरे पर देखा तो उसकी हंसी छूट पड़ी। फिर वो इस हद तक हंसी कि उसका सांस तक फूल गया। बगौर उसे देखता रहा, और फिर एकदम उसकी हंसी थम गई। बस हो गया, अब बताओ क्यों जगाया? नमाज के लिए जाना था तो चली जाती। मुझ पर हमला करने की क्या ज़रूरत थी? आपने तो कहा था जब तक आप ना जागे मैं नहीं उठ सकती। बस यही काम याद रहा, और बाकी बाकी का पहले मुझे नमाज पढ़ने दे। अच्छा ठीक है, जाओ। वो कहकर वापस लेट गया। आप नहीं पढ़ेंगे? मैं? मुझे क्या ज़रूरत है? जवार ने उल्टा सवाल किया। ज़रूरत? ये ज़रूरी तो नहीं कि ज़रूरत के वक्त रब को याद किया जाए। आप सुकून के लिए भी तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, सुकून? तुम हो तो सही मेरे पास। किसने कहा मैं बेसुकून हूँ? महरुश के चेहरे पर दोबारा उदासी आ गई। देखो महर, मुझे सुकून, चैन, मोहब्बत, आसाइश सब कुछ बगैर मांगे मिल गया है। उसके लिए मैं रब का शुक्रगुजार हूँ। मगर मुझे कहाँ ज़रूरत है इबादत करने की? और मेरे नमाज न पढ़ने पर कौन सा उनकी शान में कमी आ जाएगी? तुम जाओ, अब नमाज पढ़ कर आओ। महरुश बहुत उदासी से वहाँ से उठ आई, और नमाज के बाद वो हमेशा की तरह उसके लिए हिदायत की रोशनी मांगती रही। अब आगे। वो फैक्ट्रियों का मुआयना करने के बाद लौटा तो वो राहदारी में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी पोरच में खड़ी करने के बाद वो उसके पास चलकर आया। थकी तो नहीं हो? किस लिए यूँ खड़े खड़े? नहीं, मुझे इंतज़ार करना पसंद है, उसने संजीदगी से कहा। वो उसके साथ चलते हुए लाउंज में आ गया। वो सुकून से बैठा था। वो उसके लिए चाय बना कर ले आई। फिर वो उसके साथ ही सोफे पर जुड़कर बैठ गई। वो सारे दिन की सरगर्मियों के बारे में उसे बताती रही, और वो गौर से सुनता रहा। महरुश के अचानक चुप होने पर जवार ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो हारिब किसी लड़की के हमराह चला आ रहा था। जवार एक सेकंड से भी पहले उसे पहचान चुका था, और उसके चेहरे के तासुरात अजीब तरह बदल चुके थे। उसके बरक्स महरुश बहुत खुशी से दौड़कर अरमला से मिली थी। थैंक यू सो मच लाला, आपने अरमला आपा को यहाँ लाकर मुझ पर एहसान किया है। आप बहुत अच्छे हैं। आप अब आपा हमारे साथ रहेगी। कहने के बाद जवार के चेहरे पर देखने लगी, जो अब तक खामोश ही रहा था। नहीं महर, हारिब उनका ख्याल रख लेगा। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। खान बाबा प्लीज़, वो बच्चों से ज़िद करने लगी। हारिब तुम ले जाओ उनको घर। किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो मुझे कॉल कर देना। उसके बाद हारिब उसे अपने घर ले आया। महर, मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। महरुश ने उसके चेहरे पर देखा जहाँ डर था, किसी को खो देने का डर। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उनकी शादी को 1 माह होने वाला था। वो हर तरह से महरुश का ख्याल रखता था, किसी नाजुक कांच की तरह उसे संभाल कर रखना। उसने एक दिन कहा था, खान बाबा क्या मैं यहाँ भी हमेशा बंद रहूंगी? उस दिन के बाद वो हमेशा उसे रोज़ कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। उसकी ज़िंदगी गुल गुलजार बनकर रह गई थी। एक सवाल जो वो आज तक उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, वो ज़वार का काम था। और फिर उस दिन उसने ये काम भी कर दिया। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे हैं? अगर वो गुनहगार है भी तो कानून उनको सज़ा देगा। इस मुल्क का कानून बिक चुका है। महर समझो, मैं भी खिदमत खल्क का ही काम कर रहा हूँ, मगर आपको हक नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुँचाए। आप प्लीज़ ये काम छोड़ दें। समझो, छोड़ दिया। जवार ने कहा तो महरुश को लगा ये आखिरी मुसीबत भी बस उसकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी गई है। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए चंद एक दिनों का वक्त काफ़ी होता है, और उसके पास तो वैसे भी खूबसूरती का हथियार था। हारिब अरमल्ला बेपनाह चाहने लगा था, और फिर उनकी शादी करने का फैसला कर दिया गया।
اگر اگلے دن زوار مہرش کو شادی کی شاپنگ کروانے مال لے آیا۔ خان بابا بات سنے، حکم کرے مہرجا ہم لالا کی شادی پر سیم ڈریسنگ کر لیتے ہیں، اچھا لگے گا ہے نا؟ اسے چٹکی بجاتے جیسے اہم فیصلہ کیا تھا۔ سیم ڈریسنگ مطلب ایک جیسے ڈریس، مطلب اب تم خان بابا کو لہنگے اور ساڑیاں پہنانے کی کاوشوں میں ہو۔ سوری خانم، میں تمہاری طرح لہنگے اور ساڑیاں نہیں پہن سکتا، کچھ عزت تو میری بھی ہے۔ ناسمجھی کا زوار نے فل ڈرامہ کیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے منہ پھلائے ہی جواب دیا۔ پھر کیا مطلب تھا مہرجا کا؟ مطلب کپل ڈریس پہنتے ہیں، اس میں کلر سیم ہوتے ہیں، ادھر آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اسے بازو سے تھام کر ایک بوتیک میں لے آئی اور سارے ڈریسز دکھانے لگی، جس سے واقعی زوار انجان بن رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو مرجنڈا کلر کا ایک لہنگا تھا جس پر نفیس سا سفید نگینوں سے کام کیا ہوا تھا۔ وہ ڈریس اسے بہت پسند آیا تھا، مگر آدھی آستین ہونے کی باعث زوار نے اسے نہیں لینے دیا۔ یہ دیکھو مہر، یہ کتنا اچھا ہے نا؟ وہ اب دوسری جانب سے کھڑے تھے۔ وہ زنگ کلر کا پیروں کو چھوتا فراک تھا اور اس پر گولڈن کڑھائی کا نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ اس سے لاکھ گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ہی جینٹس کرتا وائٹ پاجامے کے ساتھ زنگ کلر کا تھا اور اس پر موجود فل بازو والی واسکٹ اس کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یہ ڈن کر لیتے ہیں۔ زوار نے مہرش کے چہرے پر نظر ڈالی جہاں اب خوشی تھی۔ آپ کی چوائس زیادہ اچھی ہے، مہرش نے مسکرا کر کہتے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میری چوائس واقعی اچھی ہے مہر، اس کا احساس تو تمہیں خود کو دیکھ کر ہوتا ہوگا۔ آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ یہ مہرش کے منہ سے پہلی تعریف تھی جو زوار کے لیے نکلی تھی۔ ڈریسز لینے کے بعد وہ اسے میچنگ جویلری، جوتے اور دوسری کاسمیٹکس دلوا رہا تھا اور ہر چیز زوار کی پسند کی تھی۔ لڑکیوں کا تو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، جو اب خاندانی لوگ طوائفوں سے نکاح کرنے لگے ہیں۔ ان دونوں کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ بیک وقت دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چہرہ مہرش کے لیے تو اجنبی تھا مگر زوار کے لیے نہیں۔ وہ اس چہرے کو میلے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ عاطم تھا، عاطم نواب شاہ۔ زوار اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ خود ہی چل کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا آپ پلیز چلے یہاں سے۔ وہ اس کا بازو تھامے اسے آگے کو ڈھکیلتی رہی۔ ویسے لوگ بھی نہ بس اگر ان کو پتہ لگے کہ زوار خان کی بیوی طوائف خانے کی ایک قاتلانہ طوائف ہے تو لوگ تمہارے ساتھ ساتھ اس پر بھی انڈے ٹماٹر پھینکیں گے۔ عاطم نے کاٹ دار لہجے میں کہتے زوار کے دل و دماغ کے راستے بند کر دیے تھے۔ خان بابا نہیں، پلیز چھوڑیے، جانے دیں اسے۔ آپ چلیں نا، ہم گھر چلتے ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کا بازو پکڑے جانے کا کہتی رہی۔ زوار کے لیے اس کا ساتھ ہی کافی تھا۔ وہ اسی طرح زوار کا بازو تھامے گاڑی میں لے آئی، مگر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ نعوذ باللہ سائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کا ہاتھ پیار سے مسلنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کیا کہا؟ ابھی تم نے کچھ کہا، مجھے کسی نام سے پکارا۔ سائی؟ ہاں سائی۔ کہاں سے سیکھا یہ نام؟ بہت پہلے ہم گاؤں میں ایک شادی پر گئے تھے، وہاں کی عورتیں اپنے شوہر کو سائی کہہ کر پکارتی تھیں تو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہونے لگی تھی۔ نہیں خانم، تمہارے خان کو اچھا لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مطمئن ہوئی۔ اب تو آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گے نا؟ کس کو؟ اس آدمی کو، بدتمیز والا؟ نہیں مہر، تم ایسا سوچنا بند کر دو، میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، وہ تو میرا دوست ہے۔ دوست؟ وہ بدتمیز آپ کا دوست ہے؟ وہ الٹا شکوہ کر رہی تھی۔ ہاں دوست، آج رات ہی اس کے ساتھ ڈنر ہے میرا، گھر چلتے ہیں، دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ مہرش ایک دم ہی خوش ہو گئی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری بیگم کا کہنا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ تو عاطم صاحب، میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ میں بغیر تمہیں ہاتھ لگائے کیسے تمہاری مرمت بناؤں۔ پھر میں نے سوچا تمہیں ڈنر کرا دیتا ہوں، اچھا آئیڈیا ہے نا نواب عاطم شاہ؟ زوار، مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ وہ ایک دم چیخا۔ جانے دوں؟ ایسے کیسے؟ ابھی تو ڈنر بھی نہیں کیا۔ ہارب مہمان کے لیے ناقابل برداشت ڈش تو لے کر آؤ۔ زوار کے کہنے پر ہارب 2 اور لڑکوں کے ساتھ مل کر 10 سے 15 کریٹس انڈوں کے لیے لا کر اس کے سامنے رکھے۔ بہت شوق تھا تمہیں ہم میاں بیوی پر انڈے برستے دیکھنے کا۔ اب اگر تم اذیت کی موت نہیں مرنا چاہتے تو جو میں کہہ رہا ہوں کرو۔ زوار کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ عاطم کی باتیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ مہرش کے بارے میں بات کر کے وہ بچ جاتا ہے، ایسے تو ممکن ہرگز نہیں تھا۔
میں ایسا نہیں کروں گا، تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں۔ عاطم اس کو مزید غصہ دلانے کی کاوشوں میں تھا، یا شاید اس کے قہر سے انجان تھا اس لیے ایسا کر رہا تھا۔ زوار تو اس کو ہاتھ لگانے سے نہ رہا، شاید اسی لیے وہ سر پر چڑھا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میری آج شادی ہو رہی ہے اور تجھے آج بیماری پڑی ہے پنگا لینے کی، اب جلدی جلدی زوار کی بات مان اور ہماری جان چھوڑ۔ وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ زوار کے اشارے پر حارب نے اپنے ہاتھ سے اس کے جبڑے بھینچے اور زوار ایک ایک انڈا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا گیا۔ جب اس کا منہ بھر جاتا تو حارب اس کے پیٹ پر زوردار ٹانگ مارتا اور انڈوں کا مائع حلق سے اترتا جاتا۔ اور پھر دہاڑنے والا وہ بہادر عاطم شاہ صرف 3 کریٹ انڈوں میں اپنی جان گنوا چکا تھا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اس کے منہ سے عجیب عجیب غدود نکلتے رہے۔ اس کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینکوا دو کہ اس علاقے کا کوئی کتا بھوکا نہ رہ سکے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ اسے کھنڈر میں پھینک آیا جہاں کے خوخار کتوں اور بھیڑیوں نے اس کے جسم کا ہر حصہ نوچ ڈالا۔ تو یہ تھا زوار کا بدلہ۔ تو انشاءاللہ آگے کا ایپیسوڈ میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں، آگے کی ناول۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، کمنٹ کرنا نہ بھولے، کمنٹ ضرور کیا کریں، ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔